بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج آپ کائنات کے راز سیریز کا گرینڈ فینالے دیکھنے والے ہیں، سیریز کی آخری قسط۔ اور جی بالکل، یہ میرے علم میں ہے کہ آپ نے اس سیریز کو ماشاءاللہ بہت زیادہ پسند کیا ہے، جس کی وجہ سے آج میں اس سیریز کو ختم نہیں بلکہ اوپن اینڈڈ چھوڑ رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ سیریز تو آج مکمل ہو جائے گی، کنکلوڈ ہو جائے گی، لیکن جب بھی میرے پاس اس کائنات کے رازوں یا گہری خلاؤں یا پھر پورٹلز اور قرآن کے متعلق کوئی زبردست ٹاپک ہوا تو انشاءاللہ اس پر ایک نئی ویڈیو بن کر سیریز کی ایک نئی قسط کے طور پر ریلیز ہو جایا کرے گی۔ اس طرح ہمارا کائنات کے راز جاننے کا سفر بھی جاری رہے گا، اور اس طرح انشاءاللہ ایک بار پھر سے ہم ٹائم ٹریول سیریز کو اس زمانے سے ہی کنٹینیو کریں گے کہ جہاں ہم اس کی آخری قسط میں گئے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو چلے آئیں پھر شروع کرتے ہیں آج کائنات کے راز سیریز کا گرینڈ فینالے، کہ جسے میں نے آپ کی خواہش کے مطابق آج آدھے کے بجائے 1 گھنٹے کا کر کے ریکارڈ کیا ہے۔ ہاں، ایک چھوٹی سی بات اور بھی کہ اب میرا انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر آفیشیل اکاؤنٹ بھی بن چکا ہے، کہ جس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ اور یہ اکاؤنٹس بنانے کی دراصل ایک ضروری وجہ تھی بھی، اور وہ یہ کہ چونکہ ان اپلیکیشنز پر میں خود پہلے نہیں تھا، تو کچھ لوگوں نے وہاں پر میرے نام کے فیک اکاؤنٹس بنا لیے۔ کوئی خود کو میرا مینیجر ظاہر کر کے اپنا الو سیدھا کر رہا تھا، اور کوئی تو خود فرقان قریشی بن کر بیٹھ گیا تھا۔ اور ان فیک آئی ڈیز کے ساتھ وہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، اور کوئی میری فیملی کو اس طرح سے دھوکہ دے، یہ بات میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بالآخر وہاں پر بھی میں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس بنا لیے ہیں، کہ جن کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ صرف اور صرف اوریجنل پیج پر ہی موجود ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ سب کے مجھے کافی سارے میسیجز آئے، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، بلکہ کل رات کو ہی میں دیکھ رہا تھا کہ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، ای میل، انسٹا اور ٹک ٹاک کو ملا کر کوئی 5000 کے قریب میسیجز آئے ہوئے تھے۔ لیکن آپ میرا یقین کریں کہ اس کے باوجود اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایک ایک میسیج کا جواب دیتا، لیکن ہر ایک کا جواب دینا ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ ویسے تو کوئی میری ٹیم ہے ہی نہیں، اور پھر میں کام بھی اکیلا ہی کرتا ہوں، لیکن اگر شاید ٹیم ہوتی تب بھی اتنے میسیجز اور اتنی ای میلز کو اٹینڈ کرنا اور پھر انہیں پرسنلائزڈ جوابات دینا، یہ بات تو شاید ایک چھوٹی سی ٹیم کے لیے بھی کافی مشکل ہوتی۔ لیکن پھر بھی میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ چلیں فی الوقت میں پاکستان میں ہوں، تو کیوں نہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک آپ کے میسیجز کے جوابات ضرور دوں۔ دیکھیے، میں آپ کو اپنا فین نہیں سمجھتا، کبھی بھی نہیں، نیور۔ میں آپ کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں، اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ آپ مجھے میسیجز کریں اور میں پرسنلی جواب نہ دے سکوں۔ اس لیے اگر آپ کو رپلائز نہ ملیں تو پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں صرف اکیلا کام کر رہا ہوں، میری کوئی ٹیم نہیں ہے۔ لیکن فی الوقت چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ہم سیریز کی وہ قسط کہ جس سے آج انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ اوکے، آج ایک بار پھر سے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے پچھلی قسطیں دیکھی ہوئی ہوں گی، تاکہ آج جو نئی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ کو ان کا کانٹیکسٹ، ان کا سیاق و سباق ضرور پتہ ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ کو سورہ کہف کا بیسک نالج ضرور ہو، کیونکہ آج میں نے آپ کو یاجوج و ماجوج کے بارے میں بھی کچھ بڑی یونیک انفارمیشن دینی ہے کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور تیسرا میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس عظیم الشان کائنات سے بے پناہ محبت بھی ہوگی، کیونکہ آج ڈسکس ہونے والی سبھی باتیں پورٹلز اور کائنات اور ورم ہولز اور عجائبات کی باتیں ہیں۔ اور ان عجائبات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں میں پچھلی قسط میں باقی رہ جانے والی پانی اور مچھلی کے متعلق انفارمیشن سے۔ جیسا کہ میں نے کہا بھی تھا کہ اگر کوئی مثال رہ گئی ہوئی تو اسے میں اگلی قسط میں انشاءاللہ کور ضرور کروں گا۔ اور ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پانی اور مچھلی کی،
اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ ایک رات نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس گندمی رنگت والا ایک انتہائی خوبصورت شخص طواف کر رہا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے کہ جسے وہ شخص بار بار صاف کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ انفارمیشن بخاری کی دو مختلف حدیثوں میں ہے، لیکن اب میں آپ کو بخاری، مسلم، سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی 4 مختلف حدیثوں میں سے ایک بڑی ہی زبردست انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے بتانے والا ہوں۔ غور سے سنیے کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی بہہ رہا تھا، دوسرا آپ کے بالوں سے قطرے بھی ٹپک رہے تھے، تیسرا آپ کے بال لگتے گیلے تھے لیکن وہ گیلے تھے نہیں، بلکہ مسند احمد والی حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ پانی کی گیلاہٹ آپ کے بالوں کے قریب تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب آگے آئیں۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے تو مال کو بھی وہ پانی کی طرح بہائیں گے، لیکن جو انفارمیشن واقعی بڑی زبردست ہے وہ آپ کے خواب میں موجود ایک اور شخص۔ ہوا یوں کہ جس خواب میں نبی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو آپ نے اچانک دیکھا، خواب میں دیکھا کہ آپ کے خواب میں عیسیٰ کے علاوہ ایک آدمی اور بھی ہے، سرخ رنگت، موٹا جسم، گھنگھرے والے بال، اور اس کی رائٹ آنکھ ایسی تھی کہ جیسے کوئی موٹا سا انگور ہو۔ وہ آدمی چھپ چھپ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آبزرو کر رہا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ دجال ہے۔ اب بہت غور سے سنیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ ہر گھاٹ اور ہر پانی پر اترے گا، اور اس کے ساتھ پانی کی 2 نہریں ہوں گی۔ میں آپ کو حدیث کے الفاظ ایز اٹ از سنا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی کہ جن کی حقیقت نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان نہروں کی حقیقت دجال سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ دجال ان میں سے ایک نہر کو جنت کہہ کر بتائے گا اور دوسری نہر کو جہنم، اور جو ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے پانی میں نمک گھل رہا ہوتا ہے، وہ پانی کی طرح گھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت، یعنی کہ جب وہ گھل رہا ہوگا، اس وقت اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تب بھی وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن سٹل عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے اور لوگ دجال کا خون بھی دیکھیں گے۔ اس تمام انفارمیشن کو ایک بار اینالائز کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی گرتا ہے، ٹپکتا ہے، بہتا ہے، حالانکہ ان کے بال دور دور تک گیلے نہیں ہوتے۔ دجال انہیں چھپ چھپ کر دیکھتا ہے اور وہ اس دنیا کے ہر پانی پر اترے گا، اور اپنے ساتھ بھی وہ 2 پانی رکھے گا جنہیں وہ جنت اور جہنم کہتا ہے۔ اور جب ان دونوں کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا آمنا سامنا ہوگا تو دجال خود بھی ایسے ہو جائے گا کہ جیسے پانی میں نمک گھل رہا ہوتا ہے۔ دجال ہر صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کاپی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بہت ہی اسپیشل ہے۔ ایک تو انہوں نے دوبارہ واپس آنا ہے اور دجال نے بھی آنا ہے، اور اس نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ایک مسیحا بننے کا بھی کلیم کرنا ہے۔ لیکن عیسیٰ کا معاملہ دجال سے زیادہ اسپیشل ہے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر بچہ روتا ہے۔ لیکن شیطان نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو ٹچ کرنے کی کوشش کی تو ان دونوں کے درمیان ایک پردہ موجود تھا، اور شیطان نے اس پردے کو ہی ٹچ کر لیا تھا۔ فتحان فی الحجاب، وہ پردے میں ہی انگلیاں لگا کر واپس آ گیا تھا۔ اٹ اپیئرز کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص پروٹیکشن میں رکھا ہوا تھا،
ان کے گرد کسی قسم کا پردہ تھا جس کے اندر وہ رہے ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانا تھا. انہوں نے زندہ جسم کے ساتھ آسمان کی طرف سفر کرنا تھا اور اگلے 2000 سال تک زندہ رہنا تھا. اٹ اپیئرز کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے انہیں کسی ایسے پروٹیکٹیو حجاب یا پروٹیکٹیو پردے کے اندر رکھا ہے کہ جو کسی قسم کے پانی سے بھرا ہوا ہے، اور جو انہیں آسمانوں کی طرف ہونے والے سفر، آسمانوں سے اترنے والے سفر اور 2000 سال کی طویل زندگی کے دوران زندہ رکھتا ہے. کس پانی سے؟ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ پانی H2O نہیں ہو سکتا. اٹ مائٹ بی آب حیات فار آل وی نو، لیکن وہ H2O نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کے بال دور دور تک گیلے نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی موتیوں کی طرح چمکتا ہوا پانی ان کے بالوں سے گر رہا ہوگا. اٹ اپیئرز کہ وہ کسی پروٹیکٹیو لیئر کے اندر ہیں کہ جو پانی سے بھری ہوئی ہے، کہ جو انہیں ان تمام غیر معمولی ایونٹس کے دوران زندہ رکھے ہوئے ہیں. یہ بات آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی ایک خاص قسم کے پانی کے اندر پنپتی ہے. رحم مادر میں بھی فیٹس ایک پانی کے اندر ہی ہوتا ہے، ایک خاص قسم کے پانی کے اندر کہ جو اس فیٹس کو زندہ رکھے ہوئے ہوتا ہے. یہ صرف ایک مثال ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس پروٹیکٹیو لیئر کو پھر آگے دجال بھی کاپی کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ بھی ایک دوام حاصل کر سکیں، تاکہ وہ بھی آسمانوں کی طرف سفر کر سکیں، پانی سے بھرے ان راستوں کو استعمال کر کے کہ جن سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف گئے اور پھر واپس آئے ہوں گے. اسی لیے وہ چھپ چھپ کر عیسیٰ علیہ السلام کو آبزرو کر رہا تھا. اسی لیے اس نے اپنے پاس پانی کی 2 نہریں رکھی ہوں گی کہ جنہیں وہ جنت اور جہنم کہے گا. اسی لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر لدھ کے مقام پر پانی میں گھلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اٹ اپیئرز ایسا لگتا ہے کہ اس وقت وہ کسی ایسے پروٹیکٹیو راستے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ جو پانی سے بھرا ہوا ہے. بٹ اٹ وونٹ ورک فار ہم. پانی سے بھری اس لیئر والی حفاظت کہ جسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت شیطان پوک بھی نہیں کر سکا تھا، جسے کراس کر کے شیطان عیسیٰ علیہ السلام کو چھو بھی نہیں سکا تھا، یہ پروٹیکٹیو لیئر صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہے. اسی لیے اٹ وونٹ ورک فار دجال. اور اسی لیے وہ اس پانی کی طاقت کو برداشت نہ کر سکتے ہوئے اس میں ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا کہ جیسے نمک گھل جاتا ہے. یہ نمک والی بات بھی امپورٹنٹ ہے، ابھی میں اس پہ دوبارہ واپس آؤں گا. وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے اس کا ڈیسپریٹ قدم ہوگا، لیکن اس کا وہ قدم بھی فیل ہو جائے گا، کیونکہ دجال اس راستے میں، اس پانی میں، اس پورٹل میں سروائیو ہی نہیں کر پائے گا. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس وقت عیسیٰ اگر اسے چھوڑ بھی دیں تب بھی وہ اپنی موت آپ مر جائے گا، لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، ایسے کہ لوگوں کو اس کا خون تک دکھائی دینے لگے گا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کے پاس جو 2 نہریں ہیں وہ ہیں تو نہریں، وہ ہیں تو دجال کے پاس، لیکن ان کی حقیقت دجال سے زیادہ میں جانتا ہوں. اس کے پاس وہ نہریں ہیں تو صحیح، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کام کیسے کرتی ہیں. اسی لیے تو وہ ان نہروں، ان پانیوں کے متعلق کنفیوزڈ ہوگا کہ جسے وہ جنت سمجھ رہا ہوگا وہ دراصل جہنم نکلے گی، اور جسے وہ جہنم سمجھ رہا ہوگا وہ دراصل جنت ہوگی. وہ ان راستوں، ان پانیوں، اس پروٹیکشن کو حاصل کرنا چاہتا ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیس بہت ہی اسپیشل ہے. وہ آج بھی زندہ ہیں، پچھلے 2000 سال سے زندہ ہیں. اور دجال شیطان کے ترکش میں موجود سب سے بڑے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور ذرا سوچیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے فیسینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، انٹائس کرنے کی کوشش کی تھی. ایک طویل زندگی سے، ایک ہمیشہ کی زندگی سے. نو ونڈر کہ دجال ایک طویل زندگی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کاپی کرنا چاہے گا. وہ خود کو ایک مسیحا کہلوانا چاہے گا. He wants to be a Christ with an eternal life. آپ کو حیرت کی ایک بات اور بھی بتاؤں.
آپ سب کو ابن سیاد کا پتہ ہے، یہ وہ لڑکا تھا کہ جو مدینہ میں رہا کرتا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے متعلق ڈاؤٹ فل تھے، ایک شک میں تھے کہ کہیں یہ دجال ہی تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں بڑی عجیب و غریب سی تھیں۔ ابن سیاد سوئے ہوئے باتیں سن لیا کرتا تھا، وہ بڑبڑاتا رہتا تھا، عجیب اپنے آپ کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک مرتبہ یہ تینوں کسی گلی سے ایک ساتھ گزرے۔ اب امیجن کریں کہ اپنے وقت بلکہ قیامت تک کے وقت کے لیے تین ایلیٹ ترین لوگ جب وہ مدینہ کی کسی گلی سے گزرتے ہیں تو اس وقت گلی میں کھیلتے سارے بچے ادھر ادھر ہو کر چھپ جاتے ہیں، بٹ ناٹ ابن سیاد، وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، نبی علیہ السلام کو گھور گھور کر دیکھتا رہتا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ ابن سیاد میں کون ہوں؟ تو آگے سے وہ بھی ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھتا ہے کہ محمد آپ بتائیں کہ میں کون ہوں۔ ایک مرتبہ وہ کھجوروں کے درختوں کے درمیان سویا ہوا تھا، بڑبڑا رہا تھا، اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام کھجوروں کے درختوں میں چھپ کر اسے آبزرو کرنے لگے، اسے دیکھنے لگے کہ یہ آخر بول کیا رہا ہے، کہ اچانک اس کی ماں زور سے بولی کہ صاف اٹھو۔ صاف ابن سیاد کا اوریجنل نام تھا۔ کہتی کہ صاف اٹھو، محمد آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی ماں کو کہا کہ تو نے ایسے کیوں کیا، تو نے اسے کیوں اٹھایا، آج میں اس کا حال جان لیتا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ صاف تو نے کیا دیکھا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ پانی۔ کہتا ہے کہ محمد میں نے پانی اور اس پہ پڑا ہوا ایک تخت دیکھا ہے۔ پانی دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی خاص تعلق ہے، اور یہ تینوں کردار کسی نہ کسی طرح آسمان کے راستوں سے ضرور کنیکٹڈ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پانیوں سے گزر کر یہاں دوبارہ آئیں گے۔ دجال کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پانیوں سے بھرے راستوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، اسی لیے تو پانیوں میں رہنے والے خضر علیہ السلام بھی دجال کے وقت میں ہماری دنیا میں آ جائیں گے۔ یہ سارا ٹاپک پچھلی قسط میں ڈسکس ہو چکا ہے۔ لیکن آسمان کے راستوں سے کنیکٹڈ ان تمام کرداروں کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جو آسمان کے راستوں سے کنیکٹڈ ہے، اور وہ ہے مچھلی۔ اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ یہ واقعہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 میں ہے، اور اس آیت میں ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک کھانا نازل کر دے؟ اس واقعے کو آپ سب نے یقیناً پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ سنانے والا ہوں کہ جن الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے، اور جس صحابی کی روایت میں لے رہا ہوں ان کا نام تھا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سلیمان فارسی کون تھے؟ اہل علم جانتے ہیں کہ ان کے تعارف میں شاید اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ ایک مرتبہ سلیمان فارسی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے آپ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لوگو، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی موجود ہوتا تب بھی اہل فارس کے کچھ لوگ اس تک پہنچ جاتے، اور اس وقت آپ کا ہاتھ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اوپر تھا۔ تو سلیمان فارسی نے یہ واقعہ سنایا تھا، اور امام جلال الدین سیوطی نے اسے اپنی کتاب میں نوٹ ڈاؤن کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ یا عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کے لیے کچھ اتار سکتا ہے، تو پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں خدا کا خوف دلایا، انہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ لیکن جب وہ لوگ وقتاً فوقتاً آپ سے پوچھتے رہے، آپ کو پوکھ کرتے رہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، پانی سے نہائے، کالا لباس پہنا اور دعا کرنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر پانی کے قطرے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔
آپ کا چہرہ گیلا ہونا شروع ہو گیا ہے، پانی کے قطرے آپ کے بالوں اور داڑھی کے کناروں سے ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہے ہیں، اور تب لوگوں نے دیکھا کہ اچانک آسمان سے دو بادلوں کے درمیان لپٹا ہوا چھپا ہوا ایک دسترخوان نیچے کی طرف نازل ہو رہا ہے، اور اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ایک مچھلی، موٹی تازہ بھنی ہوئی مچھلی کہ جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، کہ جس میں سٹل فریش آئل نظر آ رہا ہے، اس کے سر کے پاس سرکہ، اس کی دم کے پاس نمک، اور اس کے ارد گرد سبزیاں ہیں سوائے اسمیل والی سبزیوں کے، یعنی ادرک اور لہسن وغیرہ، اور اس کے علاوہ 3 روٹیاں کہ جن میں سے ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر کھجور اور تیسری روٹی پر انار رکھے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ دسترخوان نازل ہو چکا، بائی دا وے جب میں دسترخوان کا لفظ استعمال کروں تو اس کا مطلب وہ کپڑا نہیں ہے کہ جسے ہم زمین پر بچھا کر اس کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، بلکہ دسترخوان یعنی کہ کوئی ایسی چیز کہ جس میں یہ سارا کھانا رکھا ہوا تھا۔ could be a tray، ہو سکتا ہے کہ سونے یا چاندی کی کوئی ٹرے ہو۔ لیکن جب یہ دسترخوان نازل ہو چکا تو اب سب اچانک خاموش ہو گئے کہ ہم نے تو صرف کہا تھا، لیکن یہ تو واقعی کھانا نازل ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے شمعون نام کے 4 حواری تھے، یعنی 4 حواری تھے جن کا نام شمعون تھا۔ تو جو سب سے سینئر شمعون تھا وہ بالکل مدھم لہجے میں بولا کہ عیسیٰ، یہ کھانا جنت سے آیا ہے یا اسی دنیا سے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اور یہ جواب بہت اہم ہے، کہ نہ یہ کھانا جنت کا ہے اور نہ یہ کھانا اس زمین کا ہے، اور ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے کھاؤ اور اتنے سوالات مت کرو۔ تو شمعون پھر سے بولا، اس مرتبہ مزید دھیمی آواز میں، کہ عیسیٰ، ہمیں اس خوان کے بارے میں شک ہو رہا ہے، تو کیا آپ ایک نشانی اور بھی دکھا سکتے ہیں؟ اب اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے مزید کوئی جواب دیے بغیر مچھلی کو ہاتھ میں اٹھا لیا، اور وہ مچھلی اس طرح زندہ ہو گئی کہ جیسے تڑپ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں گھومنے لگیں، اور اس وقت جتنے بھی لوگ آپ علیہ السلام کے آس پاس کھڑے تھے سب کے سب ڈر کے مارے پیچھے ہٹے، اور تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ نشانیوں پر نشانیاں مانگتے چلے جا رہے ہو، اور جب اللہ تمہیں نشانی دکھا دیتا ہے تو تم ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اور تب آپ نے وہ مچھلی واپس رکھ دی، اور وہ بالکل ویسی ہی ہو گئی کہ جیسی پہلے تھی۔ یہ واقعہ اور بھی آگے چلتا ہے اور ابھی میں آپ کو سناتا بھی ہوں، لیکن 1 منٹ کے لیے رکیں اور ذرا غور کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے پر اچانک پانی کی موجودگی کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، which clearly indicates کہ پانی سے بھرا کسی قسم کا راستہ کھلنے والا ہے۔ اور پھر اچانک آسمان سے وہ چیز نازل کی جاتی ہے کہ جو رہتی پانی میں ہے، ایک مچھلی، بھنی ہوئی ایک مچھلی، ساتھ نمک رکھی فرائی ہوئی مچھلی، ایگزیکٹلی ویسے ہی کہ جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام والے واقعے میں بھی موجود تھی، اور ایگزیکٹلی ویسے ہی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ملنے کے لیے نمک لگی تلی ہوئی فرائی مچھلی لی تھی، اور ایگزیکٹلی ویسے ہی کہ جیسے دجال نے بھی پانی میں نمک کی طرح گھلنا شروع ہو جانا ہے۔ نمک، پانی اور مچھلی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا تھا، اس بات کی نشانی کہ ایگزیکٹلی اس جگہ پر پانیوں میں کسی پورٹل، کسی راستے نے کھل جانا تھا، ایگزیکٹلی ویسے ہی کہ جیسے یہاں بھی کوئی راستہ کھلا اور آسمان سے وہ خوان نازل ہوا، جس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ نہ تو یہ جنت سے آیا ہے اور نہ یہ زمین کا ہے، جس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ مچھلی کسی اور ہی عالم سے آئی ہے، کسی اور ہی زمین، کسی اور ہی ارض سے آئی ہوئی وہاں کی دابہ ہے کہ جو پانی سے نکل کر نمک کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا، اب واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ پورے یروشلم میں اس وقت خاموشی طاری ہوئی پڑی ہے، سب لوگ خاموش کھڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی عجیب مچھلی اتری ہے کہ جسے عیسیٰ ہاتھ لگائیں تو یہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ لوگ بھی ڈر رہے ہیں، ڈر کے مارے مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہیں۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ یسوع، پہلے آپ اسے کھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیتے ہیں کہ نہیں،
پہلے وہ کھائے کہ جس نے اسے منگوانے کا کہا تھا۔ لیکن پھر جب عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ کہنے کے باوجود کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، سب لوگ دم بخود کھڑے مچھلی کو بس دیکھے چلے جا رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دے کر یروشلم کے فقراء اور اپاہجوں کو بلوایا، اور پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے اس مچھلی کو کھانا شروع کیا۔ اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ 1300 لوگوں نے اس مچھلی سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کھانے کے باوجود مچھلی بالکل ویسی ہے کہ جیسی وہ آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ جو لوگ اسے کھا کھا کر ایک طرف ہوتے چلے جا رہے تھے، انہیں بھی پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بہتر محسوس ہونے لگ گیا تھا، انہیں کہیں زیادہ ہیلدی، صحت مند محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ اور بعض دوسری روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ جس نے بھی اس دن اس مچھلی میں سے کھایا، مرتے دم تک ان پر کسی قسم کی بیماری نے کوئی اثر نہیں کیا۔ لیکن جو لوگ ان فقراء سے ہٹ کر کھڑے تھے، وہ ایک سائٹ پر کھڑے انہیں کھاتا دیکھ رہے تھے اور شدید قسم کی حیرت اور شک میں مبتلا کھڑے تھے، ٹو دا پوائنٹ کہ انہیں ایک بار پھر سے اس مچھلی کی ریالٹی، اس کی آتھینٹسٹی پر شک ہونے لگ گیا، اور انہوں نے ایک بار پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یسوع سچ سچ بتا دیں گے اس مچھلی کا راز کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر کہا کہ تم لوگ اپنے نبی سے ایک آسمانی کھانے کا مطالبہ کرتے ہو، اللہ نے تمہارے اوپر اپنا رزق اور اپنی رحمت نازل کی، اللہ نے تمہیں اپنی نشانی دکھائی اور تم اس میں بھی شک کرنے لگ گئے ہو، اور اس بات کے بعد پھر انہیں شدید سزا ملی کہ ان کی شکلیں پھر مسخ کر دی گئیں، اور صبح کے وقت شک کرنے والے وہ لوگ کوڑے کے ڈھیر پر گندگی ڈھونڈتے ہوئے پائے گئے تھے۔ لیکن یہ واقعہ مزید آگے بھی چلتا ہے۔ ابو الشیخ نے امام عوفی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور روایت لی ہے کہ اس مچھلی کے گوشت میں سے ہر ایک چیز کا ذائقہ آ رہا تھا، جو ذائقہ بھی فیل کرنا چاہو وہ فوراً اس کے گوشت میں محسوس ہونے لگ جاتا تھا۔ اب یروشلم میں موجود لوگوں کا ایک حصہ تو مسخ ہو گیا، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو شک کر رہے تھے، لیکن جو لوگ اس مچھلی سے کھا رہے تھے ان کے دل میں بھی ایک طرح کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو ہم کھا لیں لیکن کہیں دوبارہ ہمیں اس میں سے کھانے کا موقع نہ ملے۔ اور اس لالچ کے تحت ان میں سے کچھ لوگوں نے اس مچھلی کا گوشت چرا کر اپنی جیبوں اور اپنے کرتوں میں ڈالنا شروع کر لیا، اس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دکھائی نہ دے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ اور بھی تھا کہ جو آل عمران کی 49 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ تم اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ہو اللہ کے حکم سے میں تمہیں وہ بھی بتا دیا کرتا ہوں۔ اور یوں ان کی اس گوشت چرانے والی حرکت کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کو علم ہو گیا، اور یوں انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے نبی کا دل دکھوایا، اور اس لیے پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کوئی کھانا خراب نہ ہوتا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو پھر کوئی گوشت خراب نہ ہوتا۔ آپ نے پہلے بھی یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن شاید آج پہلی مرتبہ آپ اس کا کانٹیکسٹ اس حیرت انگیز واقعے کے ساتھ سن رہے ہوں گے۔ اوکے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں کی ایک جماعت مسخ کر دی گئی تھی، ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی، بدل دی گئی تھی۔ میں آپ کو ان کی شکلوں کے متعلق بھی بتاتا ہوں۔ حضرت ثابت ابن ودیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، شکار کے بڑے شوقین، اکثر کئی دن تک صحراؤں میں شکار کھیلنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ تو آپ بتاتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں گوہ لے کر آئے۔ گوہ کو انگلش میں اگوانا کہتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں پائی جانے والی مخلوق ہے، لیکن اس کی 30 سے زیادہ سپیشیز ہیں، اور ان 30 میں سے عرب میں بھی صرف ایک سپیشیز پائی جاتی ہے۔ تو ابن ودیعہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہمیں گوہ لے کر آئے، تو آپ نے لکڑی کی ایک چھوٹی سی سٹک اٹھائی اور اس سٹک سے گوہ کی انگلیاں گننا شروع کی، اور پھر فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی وہ امت تھی کہ جسے مسخ کر کے پھر حیوان بنا دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود تو اسے نہیں کھایا، لیکن پھر کسی اور کو بھی کھانے سے منع نہیں کیا، اور یہ سزا دی گئی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس دابہ کو جھٹلانے کی، وہ دابہ
کہ جسے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پانیوں سے بھرے آسمان کے راستوں کو کراس کرنے کے بعد ہماری دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ لیکن کیا آسمان کے راستے کراس کرنے کے بعد مچھلیوں کے علاوہ کوئی مخلوق اور بھی ہے کہ جو ہمیں مل سکتی ہے؟ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ واقعہ کہ جس کے متعلق میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کی قصہ سننے کے لیے آپ کو سورہ کہف کا بیسک نالج ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہے ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج نامی مخلوق کے متعلق۔ امام ابن ابی حاتم اور امام ابن الانباری نے اپنی کتاب العدداد میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ شاید پہلے بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا، بلکہ ایم شور کہ سرسری طور پر ضرور سنا ہوگا، لیکن آج پہلی مرتبہ یہ واقعہ میں آپ کو اس کے اوریجنل ریفرنس کے ساتھ سنانے والا ہوں۔ ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العدداد میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا کے میدان میں موجود تھے کہ اچانک آپ کے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ جہاں ایک آدمی اپنے بچے کو پیار سے یا ذوالقرنین کہہ کر بلا رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے پوچھا کہ پہلے تم لوگ انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، کتنا اچھا تھا، لیکن اب تم لوگوں نے ایک فرشتے کے نام پر بھی اپنے بچوں کے نام رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ یعنی سادہ الفاظ میں کہوں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف والے ذوالقرنین کو ایک فرشتہ سمجھا کرتے تھے۔ اور عمر ایسا کیوں سمجھتے تھے؟ اس پر میں نے 10 قسطوں کی پوری ایک سیریز بنائی تھی، ذوالقرنین اینڈ یاجوج ماجوج سیریز، کہ جو آج بھی میرے چینل پر موجود ہے، آپ اسے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ کہ عمر بن خطاب نے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ دیا کہ ذوالقرنین انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا، لیکن حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ذوالقرنین ایک فرشتہ تھے کہ جنہیں اللہ نے زمین پر اتارا تھا، جیسا کہ وہ اکثر فرشتوں کو زمین پر بھیجتے رہتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، یعنی وہ 2 فرشتے کہ جنہیں بیبلون میں اتارا گیا تھا، اور پھر ان فرشتوں پر بیبلون میں یعنی بابل میں جادو کی ایک انتہائی خطرناک ترین شکل نازل کی گئی تھی۔ کبھی وقت ہوا، کبھی موقع ملا تو میں آپ کو ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا، لیکن اگر ہو سکے تو ایک بار آپ میری ذوالقرنین سیریز ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ذوالقرنین کے 3 ٹریولز کے اوپر میں نے کافی ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اب آبویسلی ان 3 ٹریولز کے متعلق میں یہاں تو نہیں بتا رہا، کیونکہ ہمارا مین ٹاپک ذوالقرنین اور ان کے سفر نہیں ہے، بلکہ ہمارا مین ٹاپک ہے آسمان کے وہ راستے کہ جنہیں استعمال کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دے دیا تھا۔ اب ان راستوں کو استعمال کرنے کے بعد ذوالقرنین جس پہلی سرزمین پر پہنچے، جس پہلے سیارے، جس پہلی ارض، جس پہلی دنیا میں پہنچے، اس کے متعلق ہمیں ایک تابعی وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی۔ وہاب بتاتے ہیں، اور میں آپ کو ان کی بات بہت سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں، کہ وہ کوئی ایسی دنیا تھی کہ جہاں مچھلیوں سے زیادہ ایڈوانسڈ سٹیج کی کوئی مخلوق رہتی تھی، ایک ایسی مخلوق کہ جس کا نام فاسق تھا، ہماری طرح کے لوگوں کا ایک جم غفیر کہ جن کا سورج مر رہا تھا، مختلف مزاج کے لوگ، مختلف خواہشات اور زبانیں بولنے والے لوگ۔ ذوالقرنین سیریز میں ان کے متعلق ڈیٹیل سے موجود ہے۔ پھر ذوالقرنین جس دوسری دنیا میں پہنچے، وہاں منسک نام کی ایک قوم رہتی تھی، ایک مخلوق رہتی تھی کہ جو کسی ایسی سٹیج پر پہنچ چکی تھی کہ ان کی نسل بھی بس ختم ہونے کے قریب تھی۔ وہ لوگ سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے، بدترین قسم کے سکن کینسر کا شکار تھے، ڈیفارمڈ ہوئے ہوئے تھے، چہرے کتوں کی طرح تھے، ایون کے دانت بھی۔ ونس اگین مزید ڈیٹیلز کے لیے ذوالقرنین سیریز دیکھیے۔ البتہ جس تیسری جگہ پھر ذوالقرنین پہنچے، وہاں انہیں پھر یاجوج اور ماجوج نامی ایک مخلوق کی کمپلین کی گئی کہ یا ذوالقرنین ہم ان سے بہت تنگ ہیں۔ اچھا، اب جن لوگوں نے ذوالقرنین علیہ السلام کو کمپلین کی تو ان کی کمپلین کے الفاظ سننے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ یہ باتیں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی روایات سے لے کر سنا رہا ہوں۔
ان میں سے کچھ باتیں تو بلکہ شاید آپ نے سنی بھی ہوں گی لیکن ٹکڑیوں میں، اور کچھ باتیں آپ کے لیے شاید بالکل نئی ہوں گی۔ تیسری دنیا والے وہ لوگ بھاگ کر ذوالقرنین کے پاس آئے اور ڈیسپریٹ طریقے سے انہیں بتایا کہ ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ذوالقرنین نے پھر ان سے یاجوج اور ماجوج کی پوری ڈیٹیلز لیں، اور پوری ڈیٹیلز لینے کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی جائے۔ اور وہ ڈیٹیلز کیا تھیں؟ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو بتایا کہ ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج میں سے کچھ لوگ انسانوں کی طرح لگتے ہیں اور کچھ لوگ جانوروں کی طرح۔ وہ لوگ گھاس بھی کھاتے ہیں اور وہ لوگ گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن گوشت کو وہ لوگ اس طرح کھاتے ہیں کہ جیسے ایک درندہ اپنے پنجوں سے بھمبوڑ بھمبوڑ کر کھاتا ہے۔ زمین کے تمام حشرات، کوئی بھی سانپ، بچھو اور کوئی بھی زیرو ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ یا ذوالقرنین، دنیا کی کوئی مخلوق اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی کہ جتنی تیزی سے ان کی آبادی بڑھتی ہے، چاہے ان میں سے کوئی میل ہو یا چاہے کوئی فیمیل ہو۔ وہ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، بس ان کا قد انسان کے ہاف کے برابر ہے۔ یا ذوالقرنین، جس جگہ ہمارے ناخن ہیں وہاں ان کے بڑے بڑے پنجے ہیں، ان کی بائٹ فورس، ان کی کاٹنے کی قوت ہم سے کہیں گنا زیادہ ہے، اور جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے ایک عجیب سی، ایک خوفناک سی آواز آتی ہے کہ جیسے کوئی جانور غرغرا رہا ہو یا کسی نرخرے میں سے خر خر کی کوئی آواز آ رہی ہو۔ ان کے جسم پر اتنے بال ہیں کہ جن سے وہ اپنے آپ کو چھپانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ان کے کانوں میں سے ایک کان اتنا بڑا ہے کہ اسے وہ اپنے نیچے بچھا لیتے ہیں، اور دوسرا کان اتنا لمبا ہے کہ اسے وہ پھر اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ بائی دی ویز، یہ والی روایت تو نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے بھی موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یا ذوالقرنین، ان کے مذکروں میں سے یعنی ان کے میلز میں سے کسی کو میل نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ اس کے 1000 بچے نہ پیدا ہو جائیں، اور ان کی فیمیلز میں سے کسی کو فیمیل نہیں سمجھا جاتا جب تک وہ 1000 بچے نہ پیدا کر لے۔ اور جب یہ تعداد پوری ہو جاتی ہے تو اس وقت انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کی موت کوئی بہت زیادہ دور نہیں رہی۔ آپ یقین کریں کہ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو یاجوج اور ماجوج کے میٹنگ سیزن تک کے متعلق بتایا تھا کہ جو موسم بہار یعنی سپرنگ سیزن کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور اس دوران وہ لوگ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر غراتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایگریشن۔ اور بائی دی ویز یہی بیہیویئر جانوروں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ سب نے مست ہاتھی کا نام سن رکھا ہوگا، یعنی کہ ایک ایسا ہاتھی کہ جو میٹنگ سیزن کے دوران انتہائی اگریسو ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بھیڑیا بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن یاجوج اور ماجوج کی کنڈیشن ان سے کہیں زیادہ ورسٹ محسوس ہوتی ہے، وہ کئی گنا زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں۔ لیکن میٹنگ سیزن کے علاوہ ان کی خوراک کے طور پر ان کی طرف مچھلی بھیجی جاتی ہے کہ جسے کھا کر وہ بہت پرسکون رہتے ہیں۔ ان کے میلز شانت رہتے ہیں، کام رہتے ہیں، اور ان کی فیمیلز بھی صحت مند اور تر و تازہ ہو جاتی ہیں۔ ان تمام انکریڈیبل روایات کے علاوہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت اور بھی بیان کی ہے، اور ابن منذر کون تھے؟ قل هو اللہ احد والی قسط میں آپ کو ابن منذر کے متعلق بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو یہ بھی بتایا تھا کہ ذوالقرنین، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 3 طرح کے ہیں۔ ان کی ایک قسم ارز نامی ایک درخت سے ملتی جلتی ہے، اور ارز کے متعلق میں نے خود سے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی تھی، اینڈ آئی فگرڈ آؤٹ کہ یہ پائن فیملی کا ایک درخت ہے کہ جسے سیڈرس کہتے ہیں۔ اب کیا واقعی یاجوج ماجوج کی وہ قسم دیکھنے میں سیڈرس ٹری کی طرح لگتی ہے؟ دیٹ آئی ڈونٹ نو۔ پھر دوسری قسم کا انہوں نے بتایا کہ ذوالقرنین، ان کی دوسری قسم بہت چھوٹے قد کی ہے، اگر ان میں سے کوئی بہت زیادہ لمبا ہو بھی جائے تو وہ صرف 2 ہاتھ یعنی 2 کیوبٹ یعنی ہماری زبان میں زیادہ سے زیادہ 4 فٹ کا ہی رہتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ پھر جن کے کان بہت لمبے ہیں، یعنی نیچے بچھانے والے اور اوپر اڑنے والے، اور ان کی پسندیدہ خوراک مچھلی کے علاوہ ان کی پسندیدہ خوراک کیا ہے، یہ جان کر شاید آپ یقین بھی نہیں کریں گے، پلیسنٹا۔
آئی ایم شیور کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پلیسنٹا یعنی آنول کیا ہوتا ہے، اور پھر ان 3 میں سے بھی آگے ان کی مزید 22 کیٹیگریز اور بھی ہیں کہ جو ان لوگوں نے سب کی سب ذوالقرنین کو بتائی تھی کہ باقی 22 کیٹیگریز دیکھنے میں کیسی ہیں اور ان کی کیا کیا عادات اور حرکات اور ہیبٹس ہیں۔ ظاہر ہے آپ خود سوچیں کہ جب انہوں نے ذوالقرنین کو بتایا ہوگا کہ یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں تو آپ ہمیں ایک دیوار بنا دیں، تو صرف ان کے کہنے پر ہی تو ذوالقرنین نے کتنا بڑا ٹاسک انیشیٹ نہیں کر دینا تھا۔ آئی کین امیجن کہ انہوں نے اچھی طرح سے اس سچویشن کو اینالائز کیا ہوگا ذوالقرنین نے۔ آئی کین امیجن کہ رات کے کسی پہر کسی خیمے کے اندر ان لوگوں کی ذوالقرنین کے ساتھ کئی میٹنگز، کئی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی کہ جہاں وہ سب پریمیٹیو لوگ ذوالقرنین کے سامنے بیٹھے انہیں یاجوج اور ماجوج اور ان کی قسموں کے متعلق بتا رہے ہوں گے۔ اور جب میں نے ذوالقرنین سیریز بنائی تھی تو ان 22 کی 22 قسموں کی انفارمیشن اس سیریز کے اندر شامل کی ہوئی تھی، اور اسی لیے سیریز کی ٹوٹل 17 قسطیں تھیں کہ جن میں سے پھر صرف 10 قسطیں ریلیز کرنے کے بعد پھر مجھے سیریز کو ٹرمینیٹ کرنا پڑ گیا تھا۔ لیکن یہ سب وہ انفارمیشن تھی کہ جسے سننے کے بعد پھر ذوالقرنین نے بھی یہی سوچا کہ بہتر تو یہی ہے کہ ان سے لڑائی نہ کی جائے، بلکہ اس غار، اس پورٹل کے منہ کو ہی بند کر دیا جائے کہ جو زمین میں جا کر یاجوج و ماجوج کی دنیا میں کھلتا ہے۔ اور یوں یہ واقعہ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جس میں بتائے گئے 75% واقعات غاروں میں ہوئے ہوئے ہیں، اور اسی لیے پھر اس سورہ کا نام بھی سورہ کہف رکھا گیا، یعنی کہ غار۔ اس وقت تو سیریز ٹرمینیٹ ہو گئی تھی، لیکن کبھی سورہ کہف پر ایک نیا سیزن بنایا تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ ساری انفارمیشن دوں گا کہ جو یاجوج اور ماجوج کے متعلق صحابہ اور تابعین نے دی ہے، وہ انفارمیشن کہ جو آج بہت کم لوگ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ آسمان کے راستوں کو کراس کر کے اب تک جو مخلوقات ہم نے دیکھی، مچھلیاں، یاجوج ماجوج، فاسق، مانسک، حاویل، تاویل، کیا یہ سب کے سب دابات، یہ سب کی سب مخلوقات پریمیٹیو ہی تھے، یعنی سادہ الفاظ میں more close to an animal rather than human، انسانوں کے نسبت جانوروں کے زیادہ قریب؟ I don't think so۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بہت بہت بڑی بنائی ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں لکھا، بلکہ صرف 15 سال پہلے ہوا ایک سچا واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ سن 2009 میں ناسا نے خلا میں ایک مشن بھیجا تھا، دی کیپلر مشن۔ ایک بڑی سی دوربین تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آسمان میں جہاں جہاں پر بھی دوسری دنیایں ہیں، کیپلر انہیں ڈھونڈے۔ 4 سال تک کیپلر کی دوربین 1.5 لاکھ مختلف ستاروں کو سکین کرتی رہی، اور بیسیکلی وہ کیا دیکھنا چاہ رہی تھی؟ ایک ایسی چیز کہ جسے سائنس کی زبان میں ٹرانزٹ کہتے ہیں۔ میں آپ کو بہت سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ ستارہ روشن اور چمکدار ہوتا ہے، بالکل ہمارے سورج کی طرح، لیکن کبھی کبھار چاند ہمارے اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، تو ایسے موقع کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاند کا ٹرانزٹ، یا پھر سادہ الفاظ میں یا دوسرے الفاظ میں سورج گرہن۔ اور اس دوران ہوتا کیا ہے کہ زمین پر سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے، رائٹ؟ چاند اس روشنی کو بلاک کر لیتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ سورج کے سامنے کچھ آیا ہے۔ بس کیپلر ٹیلیسکوپ اس بہت سمپل سے اصول پر کام کر رہی تھی کہ وہ ستاروں کو دیکھتی، اور جب کبھی ستارے کی روشنی کم ہوتی تو کیپلر سمجھ جاتی کہ اس ستارے کے گرد بھی کوئی چیز گھوم رہی ہے، کوئی چاند یا زمین کی طرح کی کوئی دنیا گھوم رہی ہے۔ ستاروں کے اس طرح روشنی کم ہونے کو کیپلر ڈپس کہا کرتی تھی، اور اگر کوئی بہت بڑی دنیا، ہماری دنیا سے بھی 11-12 گنا بڑی دنیا، مثلا جوپیٹر جتنی بڑی دنیا گزرتی، تو ستارے کی روشنی میں صرف 1% ڈپ آتا تھا، صرف 1%، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن 2009 میں ایک ستارے کے جس کا نام کیپلر مشن کی زبان میں KIC 8462852 ہے، کوئی ایسی چیز اس کے سامنے سے گزری کہ جو اتنی بڑی تھی کہ ستارے کی روشنی میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پورے 15% ڈپ آ گیا تھا۔ 15% ڈپ، ہماری دنیا تو صرف آدھا فیصد بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ 15% ڈپ بہت حیران کن بات تھی،
لیکن یہ صرف ایک شروعات تھی، کیونکہ اصل عجیب واقعات ہونا تو ابھی باقی تھے۔ 2 سال بعد اسی ستارے کے سامنے یا اس کی روشنی میں ایک اور ڈپ آیا، اور اس مرتبہ 15 بھی نہیں بلکہ 20% سے بھی زیادہ بڑا ڈپ۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات کہ کبھی وہ ڈپ کم ہو جاتا، کبھی زیادہ، کبھی چند گھنٹے کے لیے رہتا اور کبھی 3 مہینوں کے لیے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ کس قسم کی دنیا ہے کہ جو KIC کے گرد گھوم رہی ہے، یہ دنیا ہے یا پھر یہ کچھ اور ہے۔ اور اس پوائنٹ پر آ کر ناسا نے، اور آپ نے اس بات کا شاید یقین بھی نہیں کرنا کہ ناسا نے اس وقت پوری دنیا سے 3 لاکھ لوگوں کی مدد لی تھی، میرے اور آپ جیسے لوگ، ایمیچورز، جن کے پاس ناسا کے لیول کی کوئی ڈگریز نہیں تھی، بلکہ صرف ایک چیز تھی، ہماری طرح اس کائنات کو کھوج لینے کی محبت۔ وہ لوگ کہ جنہیں گہری خلاؤں میں جھانکنے کا شوق تھا۔ ناسا نے ان سے مدد لی، ایک پروجیکٹ شروع کیا، دی پلانٹ ہنٹرز، اور انہیں کہا کہ یہ ہمارا کیپلر سے ملا ڈیٹا ہے، آپ لوگ اسے ویریفائی کریں، اپنی دوربینوں سے KIC کو آبزرو کریں اور دیکھیں کہ آخر وہاں ہو کیا رہا ہے۔ لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں آخر ہو کیا رہا ہے۔ یہ کون سی ایسی زمین ہے، یہ کون سی ایسی مخلوق ہے کہ جس کی ایک اتنی عجیب و غریب سی دنیا ہو سکتی ہے؟ یہ کون سی ایسی مخلوق ہے کہ جس نے اس ستارے کے گرد یہ عجیب و غریب سا سٹرکچر بنایا ہو سکتا ہے؟ یس، یہ بھی ایک سنجیدہ، یہ بھی ایک سیریس تھیوری پیش کی گئی تھی کہ KIC کے گرد ہماری طرح کی لیکن کوئی بہت ہی ایڈوانسڈ مخلوق آباد ہوگی کہ جس نے اپنے سورج کے گرد اس طرح کے بڑے بڑے انجینئرنگ سٹرکچرز بنا دیے ہوں گے تاکہ وہ لوگ اپنے سورج کی پوری طاقت کا استعمال کر سکیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میں سے سینکڑوں ویورز کے گھروں پر سولر پینلز لگے ہوں گے کہ جو سورج کی روشنی سے اس کی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تھیوری یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی مخلوق آباد ہو کہ جس نے KIC کے گرد بڑے بڑے سولر پینلز لگائے ہوئے ہوں کہ جو اس ستارے کے گرد موشن میں ہوں، گھوم رہے ہوں اور اس کی روشنی میں وقتاً فوقتاً ڈپس پیدا کر رہے ہوں۔ اور ایک دوسری تھیوری کہتی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ KIC کے گرد کوئی 2 بہت بڑی دنیایں آباد ہوں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ستارے کے گرد گھومتی ختم ہو چکی ان دنیاؤں کے ٹوٹے ہوئے بڑے بڑے گھومتے ہوئے ٹکڑے ہوں گے۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہے، اگر کوئی وہاں پر تھا تو وہ آج سے شاید ہزاروں سال پہلے وہاں سے کب کا ختم ہو چکا، کیونکہ KIC ہم سے 1500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ یعنی اس وقت وہاں پر موجود جو تباہی اور جو ملبہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو آج سے 1500 سال پہلے کا ہے۔ جبکہ اگر واقعی 2 مخلوقات کی لڑائی والی یہ بات سچ ہوئی تو وہ لڑائی شاید آج سے لاکھوں سال پہلے ہو کر ختم بھی ہو چکی کہ جس کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے رشیا کا ایک سائنسدان تھا نکولائی کرداشیو، اس نے ایک بڑا ہی زبردست پیمانہ پیش کیا تھا، اور جو کہ ایک بار میں نے فرشتوں کی تخلیق والے چیپٹر میں آپ سب کے ساتھ شیئر کیا بھی تھا۔ نکولائی نے کہا تھا کہ اس کائنات میں جو سب سے کم ترقی یافتہ تہذیب ہوگی میتھمیٹیکلی، وہ صرف اپنی دنیا کے ذرائع کو استعمال کرنا جانتی ہوگی، مثلاً انسان، کہ جو شاید اپنی دنیا کے ذرائع بھی پوری طرح سے استعمال کرنے سے سٹل صدیوں پیچھے ہے۔ سوائے فاسل فیول یعنی پیٹرول اور گیس کے علاوہ ہمارا مین انرجی سورس ہے ہی کیا؟ ابھی تک تو ہم نے صحیح طرح اپنے دنیا کی ریسورسز کو بھی پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کیا، لیکن ہم سے زیادہ ترقی یافتہ جو تہذیب ہوگی وہ ایٹ لیسٹ اپنے دنیا کے ریسورسز کو استعمال کرنا بخوبی جانتی ہوگی، کہ جسے ٹائپ 1 مخلوق کہیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ ایڈوانس تہذیب، اس سے زیادہ ایڈوانسڈ مخلوق اپنی دنیا کے علاوہ اپنے سورج کی طاقت کو استعمال کرنا بھی جانتی ہوگی، ٹائپ 2 کی مخلوق۔ KIC کے گرد رہنے والے لوگ شاید ایک اندازہ ہے کہ شاید وہ ٹائپ 2 کی کوئی مخلوق ہوں گے۔ پھر ان سے زیادہ ایڈوانسڈ مخلوق اپنی پوری کہکشاں کی طاقت کا استعمال کرنا جانتی ہوگی، ٹائپ 3 سویلائزیشن۔ ایک انتہائی ایڈوانسڈ مخلوق کہ جو کام کرنے میں، جو سگنل بھیجنے میں
ہمیں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں وہی ڈیٹا یہ مخلوق صرف اور صرف 3 سیکنڈز میں پروسیس کر کے آگے بھیج سکتی ہوگی، اور اسی وجہ سے اس مخلوق کی انرجی کی ڈیمانڈ اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک پوائنٹ پر آ کر شاید ہزاروں یا پھر لاکھوں سال بعد وہ مخلوق اپنی پوری کہکشاں کے تمام ریسورسز کو ڈرین کر چکی ہوگی، کنزیوم کر چکی ہوگی، اس کے ریسورسز کو استعمال کر چکی ہوگی، اور تب اس کی کہکشاں اندھیرے میں ڈوب چکی ہوگی، کہ جس کی ایک مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے اپنے گھر کی ہر روشنی کو اس قدر استعمال کیا ہے کہ اب ایک ایک کر کے آپ کے تمام بلبز، آپ کی تمام لائٹس، تمام فانوس اب وہ فیوز ہو چکے ہیں، اور اب آپ کا پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا پڑا ہے۔ اسی طرح ایک پوائنٹ پر آ کر ٹائپ 3 مخلوق کی کہکشاں بھی اندھیروں میں گم ہو چکی ہوگی، وہی ہر عروج کو زوال والی داستان۔ اور آج اس کائنات میں ایک ایسا اندھیرا ہم کئی جگہ پر دیکھ چکے ہیں۔ اس کائنات کی کئی جگہوں پر اندھیروں کے بڑے بڑے سیکشنز ہیں، وائڈز ہیں، کہ بظاہر جن کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہاں ایسا ظالم اندھیرا کیوں ہے۔ کیوں اچانک کائنات کا ایک ایسا سیکشن شروع ہوتا ہے کہ جہاں نہ تو کوئی ستارہ نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی دنیا۔ مثلاً اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو مغرب کی طرف آپ کو ستاروں کا ایک جھرمٹ نظر آئے گا کہ جسے بوٹس کانسٹیلیشن کہتے ہیں، اور اسی بوٹس کی سمت میں ہم سے تقریباً 70 کروڑ لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایسا ہی ایک عظیم الشان اندھیرا ہے، دی گریٹ بوٹس وائڈ، کہ جس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اگر آپ چلنا شروع کریں، اور بائی دی وے میں روشنی کی رفتار پر چلنے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس اسکیل پر آ کر ہمارا بھاگنا یا پیدل چلنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ روشنی کی رفتار پر چلنا شروع کریں تو اگلے 16.5 کروڑ سال تک آپ اس عظیم اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے، لیکن کہیں پر نہ تو آپ کو کوئی ستارہ نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی دنیا۔ اور تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ عظیم اندھیرے، یہ عظیم بوٹس وائڈ کسی زمانے میں پیدا ہوئی ایک ٹائپ 3 مخلوق کا وہ گھر ہو سکتا ہے کہ جس کی تمام روشنیاں استعمال کی جا چکی ہیں، کنزیوم کی جا چکی ہیں۔ جہاں کسی زمانے میں وہ مخلوق رہا کرتی تھی کہ جس نے اپنی کہکشاں کی تمام ریسورسز استعمال کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ابینڈن کر دیا، اسے اندھیر کر دیا۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں رہنے والے کون تھے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ہم تو بس ایک معصوم بچے کی طرح رات کے آسمان میں ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کوئی رہتا بھی ہوگا یا نہیں۔ لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آج ٹائپ 1 کے بعد ٹائپ 2 اور ٹائپ 2 کے بعد ٹائپ 3 مخلوق کے بعد اب ٹائپ 4، ٹائپ 5 اور ٹائپ 6 مخلوقات کی باتیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ٹائپ 6 کی مخلوق کہ جو ان دنیاؤں، ان سورجوں اور ان ستاروں جیسی معمولی ٹریویل چیزوں کی ضروریات سے آزاد ہیں۔ ایسی مخلوقات کہ جو اپنے پر کھولیں تو ان کا ایک پر مشرق اور دوسرا پر مغرب میں ہوگا۔ ایسی مخلوق کہ جو پلک جھپکنے میں عرش سے لے کر فرش اور فرش سے لے کر عرش تک جانے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ ایسی مخلوق کہ جو اپنے 600 پروں کو کھولے تو ان میں سے وہ ریسورسز کہ جنہیں استعمال کرنے کے لیے ہمارے تقریباً 196 ملک ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں، وہ ریسورسز اس مخلوق کے پروں میں سے جھڑ رہے ہوں گے۔ ایسی مخلوق کہ جو اپنے 600 پروں کو کھولے ہوئے سدرۃ المنتہا کے قریب کھڑی ہو، اور جو ہی حجاب کے پیچھے اسے اپنے رب کی موجودگی کا احساس ہو تو اسی وقت اپنے 600 پروں کو کھولے ہوئے وہ مخلوق وہیں پر سجدے میں گر جائے۔ میں نام نہیں لے رہا لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ دی الٹیمیٹ سویلائزیشن کہ جس کی طاقت کو میجر کرنے کے لیے ہمارے یہ پیمانے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ مخلوق تو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے، لیکن ایک مخلوق ایسی ہو سکتی ہے کہ جسے شاید ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ 9ویں صدی عیسوی میں عراق کے ایک اسکالر، ایک بہت بڑے اسکالر ابن ابی دنیا کہ جو ابن ماجہ اور خلیفہ معتضد باللہ کے ٹیچر، ان کے ٹیوٹر اور ان کے مینٹور تھے، اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث، وہ ایک بڑی حیران کن روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں کوئی بھی نہیں جانتا،
لیکن سن لو، مغرب میں ایک زمین ہے کہ جس کی سفیدی اس کا نور ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق رہتی ہے کہ جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ ابن ابی دنیا کی یہ بات سن کر لوگ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیا ان میں شیطان ہے؟ آپ نے کہا کہ انہیں شیطان کے بارے میں نہیں پتا۔ اب لوگ مزید تعجب کا شکار ہوئے اور پوچھا کہ کیا وہ انسان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں آدم کی پیدائش کا بھی نہیں پتا۔ KIC ستارے کا راز کیا ہے یہ تو شاید ہم کبھی بھی نہ جان سکیں، کیونکہ جب ڈاکٹر ٹیبیتھا نے KIC پر اپنا ریسرچ پیپر پبلش کیا تو اس کے بعد کیپلر کو دوسرے مشنز کے اندر بزی کر دیا گیا، انگیج کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ٹیبیتھا اور ان کی ٹیم کی فنڈنگز ختم ہو گئیں اور اب وہ پرائیویٹ سیکٹر سے مدد کی امید لگائے بیٹھی ہیں کہ کوئی ان کی ریسرچ کو فنڈ کرے تو وہ KIC کے اوپر اپنی ریسرچ کو کنٹینیو کریں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ فنڈز کی کمی ان کے ریسرچ ورک کے لیے کتنی تکلیف کا باعث بن رہی ہوگی، لیکن امیجن کریں کہ اگر ہمیں KIC جیسے دوسرے ستارے مل جائیں تو، یا پھر اگر دوبارہ KIC جیسا کوئی اور ستارہ کبھی نہ ملا تو، میں اور آپ بالکل اس معصوم بچے کی طرح ہیں کہ جو رات کے ستاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور بس اتنا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون ہے وہ عظیم الشان ہستی کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہوگا۔ یہاں پہنچ کر میری کائنات کے راز سیریز مکمل ہوتی ہے۔ مجھے بہت مزہ آیا یہ سیزن بنانے کا، اور انشاءاللہ اب ایک بار پھر سے ہم چلیں گے تاریخ کے اس خوبصورت دور میں کہ جہاں ہماری ٹائم مشین ہر قسط کے اندر ہمیں لے کر جایا کرتی تھی، دی ٹائم ٹریول سیریز میں۔ اور اب آپ پلیز 2 کام ضرور کیجئے گا۔ ایک تو یہ کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹس میں جا کر میرا لکھا ہوا پنڈ کمنٹ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔